پورے ملک سے تشویشناک خبریں مل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. خاص طور پر جڑواں شہروں میں تو پتہ چل رہا ہے کہ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور فوج کو طلب کر لیا گیا ہے. ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہیں. بڑی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں. پاکستان اور افغانستان کا جو سرحدی علاقہ ہے, یہاں پر فورسز کے اوپر بڑے خطرناک حملے ہوئے ہیں اور کل رات سے یہ سلسلہ جاری ہے. فوج کو طلب کیا گیا ہے اور اس وقت حالات بڑے خطرناک بتائے جا رہے ہیں اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں. پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. دو بڑے جو دہشت گرد گروہ افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں, ان کا آپس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے مرجر ہوا ہے. بنو میں امن مارچ ہوا, آپ کو پتہ ہے, اور بنو میں امن کے لیے لوگ نکلے, لاکھوں کی تعداد میں نکلے اور اب وہاں پہ انتقامی کارروائی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور کل انہوں نے باقاعدہ طور پر پہلا اپنا جوائنٹ آپریشن کیا, مشترکہ جو دہشت گردی کی کارروائی کی, جس سے یقینی طور پر جو پاکستان کے سیکیورٹی حکام ہیں ان کے لیے یہ ایک الارمنگ ڈیولپمنٹ ہے. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے, باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. بڑے خطرناک حملے ہوئے ہیں. ایک تو اگر آپ تیرا جو خیبر ڈسٹرکٹ کا علاقہ ہے, اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر انتہائی خطرناک حملہ ہوا ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے, اور ساتھ ساتھ بنو میں 2 حملے ہوئے ہیں. ویسے تو دہشت گردی کے واقعات آئے روز خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں ہو رہے ہیں, لیکن کل کا جو یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے, اس کی جو یونیک بات یہ ہے کیونکہ یہ پہلی مرتبہ جو 2 دہشت گرد بڑے گروہ ہیں, ایک کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور دوسرا جو حافظ گل بہادر گروپ ہے, ان دونوں کی یہ مشترکہ کارروائی تھی. اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اوبیسلی کافی نوٹ وردی ہے. یہ جناب خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے, سرحدی علاقہ ہے. پاکستان اور افغانستان کی سرحد جو ہے اس کے بالکل قریب علاقہ ہے وادی تیرا. یہاں پر فوجی چیک پوسٹ پر حملہ ہوا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ 7 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں یہ شہید ہوئے ہیں, اور ساتھ میں یہ بھی ذرائع نے بتایا ہے, سیکیورٹی ذرائع نے, کہ یہ جو حملہ کرنے والے تھے یہ سرحد پار سے آئے تھے, یعنی افغانستان سے آئے تھے. اور اس میں کم از کم 8 سیکیورٹی اہلکار لاپتہ بھی ہیں, ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو حملہ آور تھے یہ اپنے ہمراہ لے گئے ہیں. ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ گدے کے اوپر باقاعدہ چھینا گیا اسلحہ جو ہے وہ عسکریت پسند اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ عسکریت پسندوں کی جانب سے کچھ چیک پوسٹ پر باقاعدہ قبضہ کیا گیا, اور اس قبضے کو چھڑانے کے لیے مزید سیکیورٹی بھی طلب کر لی گئی ہے. ISPR نے اس حوالے سے تاحال اپنا رد عمل نہیں دیا. کوئی تصدیق ان واقعات کی ابھی تک نہیں ہوئی. اس میں جو اصل خبر یہ ہے کہ یہ جو کارروائی کی گئی ہے, جو پرو دہشت گرد سوشل میڈیا آؤٹ لیٹ ہیں, وہاں پر جو بیانات جاری ہوئے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ یہ حافظ گل بہادر گروپ نے کارروائی کی ہے, اور پہلی مرتبہ جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے اس کے ساتھ مل کر یہ انہوں نے آپریشن کیا ہے تیرا ویلی میں. اس کی 2 سگنیفیکنس ہیں. ایک کہ یہ 2 بڑے دہشت گردوں کا جوائنٹ آپریشن پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف, اور دوسرا یہ پہلا موقع ہے جب حافظ گل بہادر گروپ نے ان کا ادروائز جو اسٹرانگ ہولڈ یا ویسے جو وہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے رہے, یا تو شمالی وزیرستان میں یا بنو میں, اور بنو میں حال ہی میں جو بنو چھاونی کے اوپر ایک بڑا دہشت گردی کا حملہ کیا تھا وہ حافظ گل بہادر گروپ نے کیا تھا. تو بنو اور شمالی وزیرستان کے بعد یہ پہلا اس طرح کا حملہ ہے جو ان علاقوں سے باہر, یعنی کہ خیبر ضلع کے اندر حافظ گل بہادر گروپ نے یہ کیا ہے. اب ISPR کی سٹیٹمنٹ میں اوبیسلی یہ تفصیلات نہیں ہیں, لیکن لوکل میڈیا کے اوپر اور جو سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ ملیٹنسی کو فالو کرتے ہیں, اور وہاں سے جو اطلاع آ رہی ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا دہشت گردی کا حملہ تھا. کم و بیش کہا جاتا ہے کہ 100 کے قریب جو دہشت گرد تھے. اپیرنٹلی کہا جا رہا ہے کہ جو ننگرہار صوبہ ہے افغانستان کا, وہاں سے وہ بارڈر کے ذریعے آئے اور انہوں نے وہاں پر جو ملٹری چیک پوسٹ تھی اور جو سیکیورٹی فورسز تھے ان پر حملہ. تو یہ ایک انتہائی خطرناک یہ حملہ تھا, اور یہ وہی لمحات تھے کہ جب پوری پاکستانی قوم ٹی وی اسکرینز کے اوپر ارشد ندیم کا کارنامہ دیکھ رہی تھی. ظاہر ہے کہ گھٹن کے ماحول میں, مایوسی کے ماحول میں ایک خوشگوار
ہوا کا جھونکا ارشد ندیم کی یہ کامیابی، لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھیں تو آپ کو اس قسم کی خبریں پاکستانی میڈیا پر کم دیکھنے کو، سننے کو یا پڑھنے کو ملتی ہیں، اور یہ وہ دردناک حقیقت ہے کہ جس کی میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ صورتحال جو ہے وہ کنٹرول میں اس طرح نہیں ہے جس طریقے سے آپ کو لگتا ہے، کیونکہ ایک تو آپ شہروں میں رہتے ہیں، پرتعیش زندگی آپ گزار رہے ہیں اور امن و امان میں گزار رہے ہیں۔ اچھی بات ہے اگر آپ کسی بڑے شہر میں بیٹھ کر یا بیرون ملک بیٹھ کر پرامن زندگی گزار رہے ہیں تو یہ انتہائی خوشی کی بات ہے، لیکن یہ ان لوگوں سے پوچھیے کہ جو باقاعدہ ان علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں پر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ 100 کے قریب دہشت گرد گروہ اس طریقے سے دہشت گرد جو ہیں پاکستان کے اندر داخل ہوئے اور پھر انہوں نے اس طرح کے حملے کیے، تو یہ آف کورس کافی جو سوالات ہیں ان کو ریز کرتا ہے۔ دوسرا اس کے اندر جو پہلو ہے کہ حافظ گل بہادر اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا آپس میں مرجر، ان کی اکٹھی کارروائی کرنا، یہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے لیے ایک نیا چیلنج ہے۔ اب یہ جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے، یہ ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے، اس کے نیچے بہت سی چھوٹی بڑی آرگنائزیشنز جن کا آبجیکٹیو ایک ہے، جو پاکستانی سیکیورٹی کے خلاف، پاکستانی ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہ اس کے انڈر آتے ہیں۔ لیکن جو حافظ گل بہادر گروپ ہے اس نے ہمیشہ اپنی جو آئیڈینٹی ہے وہ برقرار رکھی۔ انفیکٹ تحریک طالبان پاکستان تو بعد میں بنی، حافظ گل بہادر گروپ جو ہے یہ اس سے پہلے ایگزسٹ کرتا تھا، اور میں یہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کسی زمانے میں گڈ طالبان کی کیٹیگری میں شامل ہوتا تھا، کیونکہ حافظ گل بہادر گروپ شمالی وزیرستان میں واقع یہ وہ گروپ تھا جو پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف یا پاکستان کی ریاست کے خلاف کارروائی نہیں کرتا تھا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بجائے افغان طالبان پاکستان کے مطالبے کو ماننے کے، وہ شاید اپیرنٹلی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ یہ دونوں گروپ مل کر فردر پاکستان کے خلاف کارروائی کریں۔